پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا۔ عصمہ بخاری کہتی ہیں عمران خان کل سے بنی گالہ کے کسی تہخانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو کروایا ہے کچھ ہمارے پاس ثبوت ہیں، کچھ شہباز گل بتا دے گا۔ نون لیگ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار پر بات کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمی بخاری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا اور گالی کی طرح استعمال کیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظمی بخاری نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا فتنہ اور انتشار پیدا کرنا ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان نے نفرت اور فساد کا بیج بویا۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری تو پارٹی کے ترجمان ہیں یا ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ ہیلی کاپٹر حادثے پر یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلوا رہے تھے۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے لیکن انہوں نے حد کر دی۔ لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ بیان شہباز گل کا ذاتی بیان نہیں، تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی تھی۔ شہباز گل کی گرفتاری تک اس بیان پر پی ٹی آئی کا کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ ان کی گرفتاری تک کسی پی ٹی آئی رہنما نے اعلان لا تعلقی نہیں کیا۔ عظمی بخاری نے مزید کہا کہ عمران خان کے فتنہ، فساد اور بدمعاشی سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ جب ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا ہم اس وقت نہیں ڈرے تھے۔ حکومت وقت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، ہم اداروں کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشریٰ بیگم مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری جڑوا رہی تھیں۔ بشریٰ بیگم آج بتائیں شہباز بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے؟ اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فعل تھا، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ شہباز گل کا انفرادی فعل نہیں تھا، یہ پوری تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف آف سٹاف نے آن ایئر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ اور پھر آپ سب جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے جب شہباز گل نے یہ بات کی۔ اس کے بعد سے جب تک شہباز گل کو اریسٹ نہیں کیا گیا تب تک تحریک انصاف کے کسی ایک لیڈر کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک مذمتی بیان، کوئی ایک اعلان لا تعلقی آپ نے دیکھا جس کا جواب نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو لے کر او آئی سی کے بیان پر بھارتی تبصرے مضحکہ خیز ہیں۔ پاکستان نے جھوٹے دعوے مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کی جانب سے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شرمناک عمل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے او آئی سی کے بیان پر بھارتی ترجمان کے تبصرے مضحکہ خیز ہیں۔ پاکستان نے جھوٹے دعوے مسترد کر دیے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کی جانب سے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شرمناک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے اٹھائے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے تبصرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہندوتوا کے راستے پر گامزن حکومت کی جانب سے دوسروں پر تعصب یا فرقہ وارانہ ایجنڈے کا الزام لگانا حیران کن ہے۔ جموں کشمیر نہ کبھی ہندوستان کا حصہ تھا اور نہ ہوگا۔ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی قابض افواج کی سرپرستی میں اسرائیلی آباد کاروں کی طرف سے مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسے واقعات بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی اصولوں اور اقدار کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو بند ہونا چاہیے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کرے جو خطے میں تشدد، کشیدگی اور عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ برمنگھم میں قومی پرچم سر بلند، ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ جیولن تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو 86.81 میٹر پھینکی۔ ایونٹ کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ نے کامن ویلتھ گیم کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم جیولن تھرو کے فائنل میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایونٹ کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ نے کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ قائم کیا۔ برمنگھم میں جاری کامن ویلتھ گیمز کے جیولن تھرو ایونٹ میں ارشد ندیم کے مد مقابل عالمی چیمپئن سمیت 16 کھلاڑی تھے۔ جیولن تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو 86.81 میٹر پھینکی
جبکہ عالمی چیمپئن اینڈرسن ہیٹرس نے پہلی تھرو 82.30 میٹر پھینکی۔ ارشد ندیم نے دوسری تھرو کی تو اسے فاؤل قرار دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے تیسری تھرو 88 میٹر پھینکی اور اپنا ریکارڈ توڑ دیا۔ واضح رہے کہ پاکستانی ایتھلیٹ میں ان کا ذاتی ریکارڈ 86.38 میٹر تھا۔ تیسری تھرو کے بعد ارشد ندیم 8 بہترین تھروور میں آ گئے، جس کے بعد انہیں مزید 3 تھرو دی گئیں۔ ارشد ندیم نے چوتھی تھرو میں 85.9 میٹر پھینکی، جبکہ عالمی چیمپئن نے چوتھی تھرو میں 82.74 میٹر پھینکی۔ اس موقع پر ورلڈ چیمپئن اینڈرس پیٹرس ارشد سے آگے نکل گئے۔ پانچویں باری میں پیٹرس نے 88.64 میٹر تھرو پھینکی اور پھر ارشد ندیم نے 90.18 تھرو پھینکی۔ بعد ازاں انہوں نے چھٹی باری میں 86 میٹر تھرو پھینکی۔ انتظامیہ نے نتیجہ دیکھنے کے بعد ارشد ندیم کو جیولن تھرو ایونٹ کا گولڈ میڈلسٹ قرار دیا، جبکہ سابق عالمی چیمپئن سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں ارشد ندیم نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مزید کامیابیوں کے لیے پرعزم ہوں۔ پاکستانی قوم اسی طرح دعا کرتی رہے تاکہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں۔ دوسری جانب قومی ہیرو کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مملکت، آرمی چیف مریم نواز، بابر اعظم اور دیگر نے ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ موسم کے حال کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بناتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل۔ ڈپریشن کراچی سے تقریباً 260 کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ سپر ہائی وے اور ملحقہ علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ ملی، اسکیم 33، قائد آباد، یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال اور گلستان جوہر میں بھی بارش ہوئی، جبکہ کورنگی، لانڈی، ڈیفنس اور کلفٹن کے مختلف علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کے مشرق اور شمال مشرق میں بارش برسانے والے بادل موجود ہیں۔ دن کے اوقات میں کہیں کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں بارش کا سلسلہ 14 اگست تک جاری رہ سکتا ہے، جس دوران سمندر میں شدید طغیانی ہو سکتی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی۔ امریکی کرنسی کی قدر میں 3 روپے 9 پیسے کی کمی کے بعد ڈالر 214 روپے پر آ گیا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں 3 روپے 9 پیسے کمی کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 215 روپے 79 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 214 روپے کا ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مثبت معاشی اشاریوں کے نتیجے میں گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 215.79 روپے ہو گئے۔ IMF کی جانب سے کسی بھی وقت معاہدے پر دستخط ہونے کی اطلاعات زیر گردش ہیں، جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر اتار چڑھاؤ کے بعد مزید 3.09 روپے کی کمی سے 215.79 روپے ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے کی کمی سے 214 روپے پر آ گیا۔ اس طرح سے 28 جولائی کے 239.94 روپے کے مقابلے میں اب تک انٹر بینک مارکیٹ میں مجموعی طور پر 24 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 28 جولائی کے ریٹ 244 روپے کے مقابلے میں اب تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 30 روپے کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل اور دیگر کموڈیٹیز کی گھٹتی ہوئی قیمتوں سے درآمدی بل مزید کم ہونے کی توقعات سے بھی ڈالر کے طلبگار کم ہو گئے ہیں اور مارکیٹ میں ڈالر کے خریدار انتہائی محدود ہو گئے ہیں، لیکن اس کے برعکس فروخت کنندگان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھ گئی ہے اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں یومیہ بنیادوں پر تگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔